پوچھ لیں حضرت ختم کرتے ہیں. جی ملتان میں سلسلہ ادریسیہ شیخ امین صاحب جی جی ان کے معاملات کیسے ہیں؟ بہت سارے لوگ ان کی طرف جاتے ہیں. ہوا یہ اصل میں کہ ان کے خلاف ہم نے کچھ کہا تو ان کے ماننے والے آگے باضابطہ ہم سے مناظرہ کرنے، مجادلہ کرنے، اور شاید کوئی کمزور مولوی ہوتا تو وہ مار بھی دیتے، اتنے لوگ تھے وہ. اور باضابطہ انہوں نے یہاں ایم کیو ایم سے رابطہ کیا اور ایم کیو ایم نے ہم سے رابطہ کیا، اور وہ ایم کیو ایم کی سائے میں ان کے حضرات ہم سے ملے. کہنے لگے جی آپ نے ان کو کہا گمراہ. میں نے کہا بالکل، میرے پاس اس کی سی ڈی موجود ہے، آواز موجود. وہ کہتا تبلیغی جماعت ایک اچھی جماعت ہے، اس میں جانا چاہیے. اور اس نے کہا کہ محمود الحسن صاحب کا ترجمہ پڑھا جائے، تفسیر جو شبیر احمد جو ہیں وہ ان کی پڑھی جائے. سارے ہم نے ثبوت دیے، بلکہ ہمارے پاس اس کی آواز ریکارڈنگ موجود ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نائب اپنے آپ کو سمجھتا. اللہ کا بھی نائب ہے، اس کے رسول کا بھی نائب. معاذ اللہ یہ کہتا کہ بغیر حضور سے پوچھے تو میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. ہاں میری اتنی حضوری ہے کہ حضور کے دربار سے حکم پاتا ہوں تو تب میں اس کی وہ بات کرتا ہوں. تو اس طریقے سے وہ نہایت گمراہ آدمی ہے، لوگوں کو بچنا چاہیے. اور کراچی میں رہا، یہاں ایک عرصے تک کراچی نارتھ آباد میں رہ کر کے گیا ہے، اور اس کے بعد ملتان چلا گیا. یہاں جو لوگ اس کے پاس جاتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ کوئی آدمی اگر ٹوپی یا امامہ باندھ کے آتا اس کو اتروا دیتا، کہتا ادھر ہو تم اس لائق ہو کہ امامہ باندھو، ٹوپی پہن. ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا، رمضان میں 10 رکعت تراویح پڑھائی اور حجرے میں گھس گئے. کہنے لگے وہ دوسری پڑھانا اتنی ضروری نہیں، آپ کی طبیعت چاہے تو پڑھ لیجیے گا. تو بالکل گمراہ آدمی. اس کی محفل میں بھی جائیں. پھر اس پر ہم نے ابھی کتابچہ بھی چھاپا ہے اور اس کو باضابطہ فیس کیا. پھر انہوں نے اپنا مریدوں کو ایک اپنی آواز ریکارڈ کرا کر مجھے بھیجی، اور اس میں یہ لکھا کہ آپ سن لیں، یہ بات سوائے میرے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے آپ سے. میں نے کہا چیک سنے کیا ہے وہ. کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے دربار سے آپ کو نکال دیا، اور یہ بات سوائے میرے کوئی نہیں کہہ سکتا. سمجھے؟ یہ بھی کہتا کہ حضور نے اپنے دربار سے آپ کو نکال دیا، اور یہ بات صرف میں کیسا ہوں. اور زیادہ کچھ بک بک تھی. میں نے سوچا ان لوگوں سے کیا کہا جائے. یہ تو بیچارے جو عقیدت مند ہیں وہ تو بے وقوف لوگ ہیں. وہ تو لوگ ایسے ہیں کہ گوہر شاہی جو ہے اس کے ماننے والے بھی آپ کو مل گئے. اتنا غلیظ آدمی تھا، اس کے مقدمے بھی ہم نے لڑے، بلکہ ابھی تک 7 مقدمے موجود ہیں جس پر چل رہی ہیں پیشیاں، باقی مسترد ہو گئے. تو یہ سارے بے دین لوگ جو ہیں ان کو ماننے والے پتہ نہیں کہاں سے مل جاتے. ہمارا حال تو یہ ہے، اگر آپ کو ٹرائی کرنی ہو تو برا مت مانیے گا، حق ذرا کڑوا ہوتا. صدر میں چلے جائیں، امپریس مارکیٹ کے سامنے خالی کھڑے ہو جائیے دیکھتے ہوئے، ایسے دیکھیں 50 آدمی آ جائیں گے، سب دیکھنے لگ جائیں گے. کیا تو ہر ایک بد مذہب بے دین احمقوں کے فالوور، ان کے ماننے والے جو ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے پہلے سے تیار. تو یہی حال جو ہے وہ شیخ امین کا ہے. نہایت گمراہ آدمی ہے، سعودی عرب سے نکالا ہوا، بلکہ اس کے ایک ویب سائٹ پر کسی نے ڈالا کہ سعودی عرب میں تو اس کو سزا بھی دی گئی، اور سزا دینے کے بعد اس کو سعودی عرب سے نکالا. چونکہ وہ سعودی عرب میں رہا ہوا، عربی بول لیتا ہے، عربی پڑھ لیتا، تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑا عالم. جب ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا آپ کے پیر کا شجرہ بتائیے. کیا سمجھے؟ شجرہ بتائیے. وہ ادریسی شجرہ کہلاتا ہے. بھائی آپ بتاؤ آپ کے پیر کون ہیں، ان کے پیر کون ہیں. یہ میں نے ہمارا شجرہ رکھا ہوا، ہمارے پیر مفتی اعظم مولانا مصطفی رضا خان صاحب، ان کے پیر اعلی حضرت فاضل بریلوی، ان کے پیر آل رسول مارہوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ. یہ سارا شجرہ کہاں وصال ہوا، کون سے دن ان کا عرس ہوتا ہے، پورا ہمارا شجرہ ہمارے پیر سے لے کے حضور علیہ السلام تک یہ ہمارے پاس موجود. آپ دیکھ، آپ اپنا شجرہ بتائیے. انہوں نے آواز ریکارڈ کیا کرائی، کہتے اچھا ہم فقیروں سے شجرہ مانگتے ہو، ارے ہمیں شجرے کی کیا ضرورت. اور کہا ہم فقیروں سے کہتے ہو سند مانگتے ہو، کہ ہم کون سے مدرسے کہ فقیروں کو سند کی کیا ضرورت. یہ وہ کیس ہے جو میں کہتا ہوں. مولانا کہہ رہے تھے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، تو ایک جاہل کھڑا ہو گیا، کہنے لے مولانا آپ غلط کرو، کل میں نے پڑھی تھی ہو گئی تھی. اب ایسے احمقوں سے کیا بات کریں گے اب آپ. تو یہ صورت حال آپ لائیے. کوئی پیر اس وقت تک پیر نہیں جب تک اس کا شجرہ بغیر کسی انقطاع حضور علیہ السلام تک نہ پہنچتا ہو، وہ تصوف میں کامل اور پیر بننے کے لائق. اور یہ بات اعلی حضرت فاضل بریلوی نے 40 سوالات آئے تھے افریقہ سے، فتاوی افریقہ، اس میں یہ بات اعلی حضرت نے لکھی بڑے دلائل سے کہ پیر کس کو کہتے ہیں. فرما اس میں 4 خصلتیں ہونی چاہیے. ایک تو ایمان، سنی صحیح العقیدہ. دوسرا علم، اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے
بغیر کسی مدد کے وہ قرآن و سنت میں تلاش کر کے بتا دے. تیسرا تقوی اور پرہیزگاری، نماز روزہ وغیرہ. چوتھا اس کا سلسلہ بغیر کسی انقطاع کے بیچ میں سے نہیں ٹوٹے اور حضور علیہ السلام تک پہنچ جائے. یہ 4 شرطیں جس میں نہیں ہوں وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہے. تو وہ ادریسی سلسلہ ہے، وہ پتہ نہیں ہوا میں 7ویں آسمان پر 6ٹے آسمان پر، اللہ ہی بہتر جانے. تو یہ سارے لوگ ہیں اور ہمیں حیرت تو ان کے ماننے والوں پہ ہوتی ہے کہ ان کے ماننے والے ایسے کہ آپ کی جان لے لیں، قتل کر دیں آپ کو، ایسے مسائل اور معاملات. اور بہت ضخیم ریکارڈ ہمارے پاس موجود. ایک پنڈی کا ایک شخص ہے، میں نام نہیں لیتا اس کا، اس نے مجھے فراہم کیا اور کہا کہ وہ میری شکل نہیں جانتے کہ میں نے آپ کو ریکارڈ فراہم کیا، ورنہ میرے قتل کرنے کے لیے وہ رات دن تلاش کر رہے ہیں. میں اس لیے بچا ہوا ہوں کہ وہ میری شکل نہیں جانتے، اس لیے آپ بھی جب بات کریں تو میرے حوالے سے مت کیجیے گا، میں پنڈی میں رہتا ہوں. سارا ریکارڈ اس نے ہمیں فراہم کیا اور ہمارے یہاں کچھ اس کے معاملات چھپے بھی، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں. باقی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بہتر جانتا. جی پوچھیے.